ابن زیاد کے دربار میں پہنچی جبکہ پورا کوفہ سمٹ کر شہر کوفہ کے دروازے پہ اکٹھا تھا. ان ہزاروں بلکہ لاکھوں افراد کی ہجوم کو چیرتی ہوئی بی بی جب پہنچتی ہیں کوفہ دارالامارہ گورنر ہاؤس عبید اللہ ابن زیاد کے سامنے، اور جیسی تعارف ہوا اس نے آہستہ آہستہ طنز کے تیر چلانے شروع کیے. اور جب بی بی کا تعارف کروایا گیا کہ حسین ابن علی کی خواہر گرامی علی ابن ابی طالب کی بڑی بیٹی زینب بنت علی موجود ہے، جیسی تعارف ہوا بہت شاطر عیار چرب زبان عبید اللہ ابن زیاد، اس نے اپنی زبان کی چوٹ لگائی، طنز کیا، زبان کا وار کیا. لیکن اس کے وہم و گمان میں نہیں تھا کہ جواب میں اس طرح سے بھی اسے للکارا جا سکتا ہے اور اس طرح سے جواب دیا جا سکتا ہے. جو جواب ثانیہ زہرا نے دیا ہے، میں باقی چیزوں کی طرف نہیں بڑھوں گا کہ سیدہ نے خود ابن زیاد کے لیے کون سا لفظ استعمال کیا، خود اس میں پھر وقت تلف ہو جائے گا. جو جملہ جب ابن زیاد نے کہا کہ اے علی کی بیٹی، تو نے کربلا میں اپنے اللہ کو کیسا پایا، اس کی فکر میں، اس کے خیال میں یہ تھا کہ ثانیہ زہرا شکایتیں کرے گی، زبان شکوہ نعوذ باللہ دراز کرے گی، وہ مسائل بیان کرے گی، مشکلات بیان کرے گی، قتل و غارت گری جو ظلم ہوئے، چادریں چھینی گئی، پیاس کا شکوہ کرے گی. اس طرح سے جب وہ اپنے مسائل بیان کرے گی میں خوش ہوں گا، ہنسوں گا اہل دربار کے ساتھ مل کر. لیکن اس کے وہم و گمان میں نہیں تھا کہ آگے سے ایسا جواب بھی آ سکتا ہے. جیسے کہا کہ اے علی کی بیٹی، تو نے کربلا میں اپنے اللہ کو کیسا پایا، یہ عجیب جملہ ارشاد فرمایا، کہا وَمَا رَأَيْتُ إِلَّا جَمِيلًا، حاصل کیا کلام کو. یہ بھی نہیں فرمایا کہ میں نے کربلا میں جمال خدا کو دیکھا، نہ یہ نہیں فرمایا. منحصر کیا کلام کو، فرمایا ما رأیت الا جمیلا، میں نے کربلا میں صرف حسن پروردگار کو دیکھا ہے، صرف اور صرف جمال خدا کا مشاہدہ کیا ہے. یہ وہ دید ہے اور وہ اینک ہے جسے لگا کے بشر مکتب کربلا کا مطالعہ کر سکتا ہے، مشاہدہ کر سکتا ہے. یہ اتنا وزنی جملہ تھا. جس طرح ثانیہ زہرا نے سمندر کو گوشے میں سمو دیا کہ اس ساری محفل میں سوائے ایک شخصیت کے شاید کوئی دوسرا فرد اس کا وزن نہیں کر سکتا تھا. انسان کامل، ولی خدا، نائب حسین، امام وقت، سید سجاد علی زین العابدین، جیسے اپنی پھوپھی کا یہ نورانی جملہ سنا آنکھوں میں آنسو جاری ہوئے اور کیا سند جاری فرمائی کہ ان امتی زینب عالمۃ غیر معلمہ، کہ بتحقیق بے شک اس روئے زمین پر میری پھوپھی زینب بنت علی وہ شخصیت ہے کہ جن کا خدا کے علاوہ کوئی دوسرا استاد نہیں ہے، جو شاگرد پروردگار ہیں، جن کا معلم، جن کا مرشد، جن کا مربی، جن کا استاد صرف ذات اقدس الہ خدا سبحان پروردگار اور معبود سوائے اللہ ہے، جس کی شاگرد زینب بنت علی دشمن کے دربار میں کھڑے ہو کے اتنی بڑی بات ارشاد فرما رہی کہ میں نے کربلا میں صرف اور صرف جمال خدا کو مشاہدہ کیا. یہ دید ہے جس سے ہم کربلا کو سمجھ سکتے ہیں. اب ہم دیکھیں گے کہ مدینہ سے مکہ اور مکہ سے کربلا کون گیا. بظاہر مورخ یہ لکھے گا کہ مدینہ سے مکہ اور مکہ سے کربلا حسین ابن علی تشریف لے کے گئے. لیکن ثانیہ زہرا نے جو دید عطا کی، اب انسان سمجھ سکتا ہے کہ بظاہر مدینہ سے کربلا حسین ابن علی تشریف لائے، لیکن بباطن یہ سفر ارادہ خدا نے طے کیا. یہ اللہ کا ارادہ ہے، جیسا خود سید الشہداء نے اپنی زبان مبارک سے بیان کیا. جب آپ سو روانہ ہو رہے تھے 28 رجب کو مدینہ سے، آپ کے چھوٹے بھائی محمد کو جیسی اطلاع ملی، وضو کر رہے تھے، انہوں نے وضو کا برتن وہیں پہ پھینکا، وضو آدھے میں رہ گیا، ننگے پاؤں دوڑتے ہوئے آئے، کہ فرزند رسول میں کیا سن رہا ہوں، آپ مدینہ چھوڑ رہے ہیں، عراق تشریف لے جا رہے ہیں. کہاں محمد، میں عراق جاؤں گا. فرمایا نہ جائیے،
نہ چاہیے تو کیا جواب دیا کہ اے محمد شاء اللہ ان یرانی قتیلا. یہ فیصلہ کن جملہ ہے جو سید الشہداء نے اپنے بھائی محمد کے جواب میں ارشاد فرمایا. اے محمد حنفیہ اللہ مجھے اپنے راستے میں شہید ہوتے ہوئے دیکھنا چاہتا ہے. شاء اللہ یہ خدا کا ارادہ ہے, یہ خدا کی مشیت ہے کہ وہ مجھے اپنے راستے میں شہید ہوتا ہوا دیکھے. پھر جب نگاہ پڑی مخدرات عصمت و طہارت پر, بیویوں پر, کہ اگر خود چاہتے ہیں تو چلے جائیے, میں آپ کو نہیں روک سکتا, لیکن کم سے کم انہیں ساتھ نہ لے جائیے. اب سید الشہداء نے دوبارہ فیصلہ کو لہجے میں کیا جملہ ارشاد فرمایا, اپنی طرف نسبت نہیں دی, فرمایا شاء اللہ ان یراہن سبایا. پروردگار ان بیویوں کو اپنے راستے میں اسیر ہوتے ہوئے دیکھنا چاہتا ہے. یہ خدا کا ارادہ ہے, یہ خدا کی مشیت ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ مدینہ سے جو کربلا چلے بظاہر حسین اور حسین کے ساتھ ہی جا رہے ہیں, لیکن بباطن اللہ کی مشیت سے سفر کر رہی ہے. یعنی خدا کے ارادے اور اللہ کی مشیت کا دوسرا نام حسین ابن علی ہے. حسین ابن علی حق تعالی کی مشیت کے مظہر ہیں. کیوں کائنات کبھی حسین کا سہیم شریک عدیل اور بدیل تلاش نہیں کر سکتی؟ اس لیے کہ خدا لیس کمثلہ شیء, اور حسین ابن علی حق تعالی کے اس وصف کے مظہر ہیں. جس طرح سے حق تعالی کو کوئی سہیم شریک عدیل بدیل نظیر اور مثیل نہیں ہے, اسی طرح سے بشر اس کائنات میں حسین کا عدیل و بدیل تلاش کرنے سے عاجز ہے. کیوں حسین زندہ ہے اور قیامت تک زندہ ہے؟ اس لیے کہ خدا حی لا یموت ہے, اور حسین ابن علی مظہر حی لا یموت ہے. کیوں حسین بے نیاز ہے اور ساری دنیا حسین کے دروازے پہ جمع ہے ننگے پاؤں, لاکھوں کروڑوں افراد چل کے جاتے ہیں حسین کی بارگاہ میں؟ اس لیے کہ پروردگار صمد ہے, خدا بے نیاز ہے, اور حسین ابن علی حق تعالی کی صفت صمدیت کے مظہر ہے. حسین ساری کائنات سے بے نیاز ہے اور ساری کائنات حسین ابن علی کی محتاج ہے. یہ حسین کون ہے؟ کیوں خدا چاہتا ہے کہ حسین مدینہ چھوڑے؟ کیوں خدا چاہتے ہیں کہ مخدرات عصمت و طہارت مدینہ چھوڑ کے کربلا جائیں؟ کیوں اللہ یہ چاہتے ہیں کہ حسین شہید ہو جائیں؟ کیوں اللہ کی یہ مشیت ہے کہ بیویاں اسیر ہو جائیں؟ اور جو مشیت خدا کی ہے وہی مشیت حسین کی ہے. وَمَا تَشَاءُونَ إِلَّا أَن يَشَاءَ اللَّهُ, یہ وہی چاہتے ہیں جو وہ چاہتا ہے, اور وہ وہی چاہتا ہے جو یہ چاہتے ہیں. اللہ کی محمد و آل محمد کی مشیت میں, ان کی رضا میں, ان کی مرضی میں وحدت ہے. خدا بھی یہ چاہتا ہے کہ حسین شہید ہو جائے, مخدرات عصمت و طہارت اسیر ہو. حسین بھی یہی چاہتے ہیں کہ میں شہید ہو جاؤں. اور شہید مطہری نے بیان کیا کہ ارادہ تکوینی نہیں ہے پروردگار کا, یہ ارادہ تشریعی ہے. اس میں کوئی جبر نہیں ہے کہ خدا کا ارادہ ہے حسین مجبور ہونا. یہ پروردگار کا ارادہ تشریعی ہے, یعنی جو ارادہ خدا کا ہے, خدا نے اپنے ارادے کا اظہار جب حسین سے کیا تو حسین نے خود مشیت خدا کو قبول کیا. جو ارادہ خدا کا وہی ارادہ حسین کا. آخر کیوں امام حسین کربلا چاہتے ہیں جائیں؟ حتیٰ امام حسین جب بھائی نے پوچھا کہ کہاں جا رہے ہیں, فرمایا عراق جا رہا ہوں. لیکن امام حسین کہاں تشریف لے کے گئے؟ عراق گئے. جب 28 رجب کو امام نے مدینہ چھوڑا اور 3 شعبان کو مکہ پہنچے تو آپ کو عراق جانا چاہیے تھا. فرمایا میں عراق جا رہا ہوں, لیکن حضرت عراق تشریف نہیں لے کے گئے, مکہ گئے. شاید کوئی خیال کرے کہ عمرہ کے لیے تشریف لے کے گئے, عبادت کے لیے گئے ہوں, سلام کے لیے گئے ہوں خانہ کعبہ میں, اللہ کے گھر میں کچھ دن گزارنے کے لیے تبرکن 2 دن 3 دن 5 دن 7 دن 10 دن 20 دن 40 دن, لیکن مسلسل 4 مہینے اور 5 دن مکہ میں قیام فرمایا. کیوں؟ سب سے پہلے یہ مرحلہ کہ امام حسین کیوں چاہتے ہیں کہ کربلا جائیں, کیوں چاہتے ہیں کہ عراق جائیں, اور خدا کیوں ایسا چاہتا ہے. اور دوسری بات کہ خود یزید ابن معاویہ ابن ابو سفیان کی حکومت 3 بر اعظموں تک پھیل چکی ہے. روئے زمین پر کم سے کم 9 کروڑ افراد ہیں جو یزید کی بیعت میں.
جب سب نے یزید ابن معاویہ کی بیعت کر لی ہے تو ایک انسان کی بیعت کرنے یا نہ کرنے سے کیا فرق پڑتا ہے؟ کیوں یزید ابن معاویہ مصر ہے کہ حسین بیعت کرے، اور کیوں امام حسین یزید کی بیعت نہیں کر رہے؟ جیسا عبداللہ ابن زبیر نے، عبداللہ ابن عمر نے، عبداللہ ابن عباس نے اور مختلف افراد نے مشورے دیے. عبداللہ ابن عباس نے کہا اگر عراق جاتے کم سے کم آپ اہل کوفہ سے کہیں کہ پہلے یزید کے گورنر کو ہٹائیں، آپ کا نائب حکومت سنبھالے پھر جائیے، لیکن اس بات کو قبول نہیں کیا. دوسری بات عبداللہ ابن عباس نے کہی کہ آپ عراق نہ جائیے، بیعت بھی نہ کریں، عراق بھی نہ جائیں، یمن چلے جائیں. امام حسین کے پاس کئی راستے تھے، دنیا کے مختلف نکات پہ جا سکتے تھے. عبداللہ ابن زبیر نے بھی بیعت نہیں کی، مگر کیا ہوا؟ 13 سال حکومت کر لی عبداللہ ابن زبیر نے. امام حسین سے نسبت کی جائے اگر کوئی حیثیت نہیں ہے عبداللہ ابن زبیر کی، لیکن 73 ہجری تک، اور اس کی حکومت خود یزید سے، عبد الملک بن مروان سے بڑھ گئی. خود مروان بن حکم، عبد الملک بن مروان، ان کی حکومت شام تک، فلسطین تک، لبنان تک، حمص تک محدود ہو گئی. پورا حجاز، پورا مصر، پورا مدینہ 73 ہجری تک 11 سال مسلسل عبداللہ ابن زبیر کے پاس ہے. کیا شخصیت ہے عبداللہ ابن زبیر کی امام حسین کے برابر میں؟ امام حسین بھی عراق نہ جائیں، بیعت نہ کریں، لیکن کم سے کم کربلا بھی نہ جائیں، مخدرات عصمت و طہارت کو اپنے ہمراہ نہ لے جائیں. جیسا کہ آپ کے بھائی محمد حنفیہ نے مشورہ دیا کہ آپ پہاڑوں میں پناہ گزین ہو جائیں، اپنی جان کی حفاظت کیجئے، اپنے ساتھیوں کو، بچوں کو، خواتین کو بچا لیجئے، بیعت بھی نہ کریں. یہ کئی راستے ہیں. ایک یہ جیسا عبداللہ ابن عباس نے کہا کہ اب پہلے یزید کی گورنر کو ہٹوائیے پھر تشریف لے جائیں، یہ شرط رکھے اہل کوفہ کے ساتھ، اسے بھی قبول نہیں کیا. دوسرا یہ کہ بیعت نہ کریں لیکن سکوت کریں، خاموشی اختیار کر لیں، کسی ایسی جگہ تشریف لے جائیں جہاں ایسی پریشانی نہیں ہے، مشکل نہیں ہے. اور بھی کئی راستے ہیں، لیکن حضرت نے ایک تو بیعت سے انکار کیا، دوسرا کربلا تشریف لے کے گئے. کیوں امام حسین کربلا تشریف لے کے گئے؟ کیوں بیعت سے انکار کیا؟ سکوت بھی کر سکتے تھے، بیعت نہ کرتے، خاموش رہتے. اور بھی تو کچھ ایسے افراد تھے. یہ ایک بات. دوسری بات یہ ہے کہ خود یزید ابن معاویہ، جب پورے اسلامی معاشرے نے یزید کی بیعت کر لی، اگر امام حسین بیعت نہ کریں تو کیا فرق پڑتا ہے؟ کیوں یزید مصر ہے؟ جتنا میں نے تاریخ کا مطالعہ کیا، ادھر امیر شام کی آخری سانسیں چل رہی تھی، حالت احتضار میں تھا، قریب المرگ تھا. طبیب، حکیم، معالج جس کے چاروں طرف بیٹھے ہوئے تھے. ضحاک بن قیس اس کی فوج کے سپہ سالار سر پہ کھڑا تھا. یزید تو خیر شام کے اندر موجود ہی نہیں تھا، عیاشی کے لیے باہر گیا ہوا تھا. 3 دن کے بعد آیا. ضحاک بن قیس نے نماز جنازہ پڑھائی امیر شام کی، اور 3 دن تک شام کے حالات کو کنٹرول میں رکھا. جب یزید پلٹ گیا تو حکومت اسے سپرد کی. لیکن اس دوران جب کہ امیر شام کی سانسیں اکھڑ رہی تھی، تب جو کام سب سے اہم تھا، گھوڑے کے اوپر جن ڈالی گئی تھی اور قاصد تیار تھا. کہاں کے لیے؟ سب سے پہلا قاصد کہاں پہنچا ہے؟ جیسے ہی امیر شام کی آخری سانس ختم ہوئی، موت واقع ہوئی، فوراً سے قاصد بیٹھا. ضحاک بن قیس کا پیغام لے کر، خود امیر شام کا پیغام تھا، مدینے جا رہے. ابھی تو یزید کو خبر بھی نہیں ہوئی. امام حسین نے کیوں مدینہ چھوڑا؟ کیا اس لیے کہ یزید کی طرف سے بیعت کا مطالبہ کیا گیا؟ اگر یزید بیعت کا مطالبہ نہ کرتا، یا یزید کے باپ کی طرف سے بیعت کا مطالبہ نہ کیا جاتا، تو کیا امام حسین قیام نہ فرماتے، نہ چاہتے؟ کیا امام حسین نے قیام اس لیے فرمایا کہ اہل کوفہ نے نصرت کا وعدہ کیا، مدد کا وعدہ کیا، خط لکھے؟ فرض کریں اگر اہل کوفہ امام حسین کو خط تحریر نہ کرتے، مدد کا وعدہ نہ کرتے، تو کیا اب امام حسین کربلا نہ جاتے، قیام نہ کرتے؟ اس بات کو سمجھنا ہے. یہ جو امام حسین فرما رہے کہ شاء اللہ یرانی قتیلا، اس کا فلسفہ کیا ہے؟ اللہ کی مشیت، اللہ کی حکمت کے تابع. یہ جو حسین ابن علی فرما رہے کہ شاء اللہ یراہن سوایا، اس کی حکمت اور اس کا فلسفہ کیا ہے؟ ایک طرف خدا ایسا کیوں چاہ رہا ہے کہ حسین عراق جائے اور شہید ہو جائے، دوسری طرف حسین خود ایسے کیوں چاہ رہے ہیں؟
اور تیسری طرف خود یزید اور باقی یزیدی آبا و اجداد یا اس کے اکابرین بنو امیہ یہ کیوں مصر ہے کہ امام حسین بیعت کریں؟ اور کیا امام حسین نے اس لیے قیام فرمایا کہ بیعت کا مطالبہ کیا گیا؟ سوال یہ کہ اگر یزید امام حسین سے بیعت نہ مانگتا تب کیا کرتے؟ کیا مدینے میں خاموش بیٹھے رہتے؟ اگر اہل کوفہ نصرت اور مدد کا وعدہ نہ کرتے، خطوط نہ لکھتے، تو کیا امام حسین خاموش رہتے؟ اہل کوفہ کا پہلا خط کب آیا؟ اہل کوفہ کو یزید کے باپ امیر شام کی موت کی خبر کب ہوئی ہے؟ 1.5 مہینے کے بعد۔ اہل کوفہ کو سرے سے پتہ ہی نہیں تھا کہ امیر شام کی موت ہو چکی ہے۔ امام حسین کو خطوط کا آغاز کب کیا گیا؟ جب امام حسین مدینہ سے مکہ پہنچ چکے ہیں، 3 شعبان کو پہنچے۔ سب سے پہلے خطوط کی کھیپ عبداللہ بن سعید حنفی، سعید بن عبداللہ حنفی جو پہلے خطوط لے کے آئے مسلم ابن اوسطا کے اور باقی شخصیتوں کے، وہ 10 رمضان المبارک کو مکہ پہنچے امام حسین کے پاس، اور امام حسین تو ان خطوط سے پہلے مدینہ چھوڑ چکے ہیں۔ امام حسین کے قیام کا فلسفہ کیا ہے اور یزید کیوں مصر ہے؟ اس کی مجبوری کیا ہے؟ کیوں یزید چاہتا ہے کہ امام حسین ہر صورت میں بیعت کریں؟ یزید کی سب سے بڑی مجبوری جسے استاد حق شہید مرتضی مطہری نے بیان کیا، یزید کی اور بنو امیہ کی سب سے بڑی مجبوری یہ تھی کہ وہ اپنی نامشروع حکومت کو مشروع کرنا چاہتا تھا۔ اس بات کو درک کریں گے؟ اب مجمع تقسیم میں آدھے ادھر بیٹھو اور آدھے ادھر بیٹھو اور آنکھیں ایک وقت میں ایک ہی طرف دیکھ سکتی ہیں، ایسا نہیں کہ ایک آنکھ ان کو دیکھو اور ایک آنکھ ان کو دیکھیں۔ جگہ کافی ہے جی، کافی جگہ پہ کیوں یزید چاہتا ہے؟ اس لیے یزید کی سب سے بڑی مشکل اور مجبوری یہ ہے کہ وہ اپنی نامشروع حکومت کو مشروع کرنا چاہتا ہے، اور یزید کی حکومت اس وقت تک مشروع نہیں ہو سکتی جب تک اس کے اوپر امام حسین کی مہر نہ لگے۔ باقی 8 کروڑ 99,99,999 افراد اگر یزید کی بیعت کر لیں، اس بیعت کی کوئی حیثیت نہیں ہے جب تک کہ امام حسین بیعت نہ کریں۔ اس لیے کہ حسین ابن علی جو اپنے زمانے کے محمد مصطفیٰ ہیں، فرزند مصطفیٰ، روئے زمین پر حجت خدا، حجت حق، انسان کامل، نائب خدا، جانشین خدا، خلیفۃ اللہ فی الارضین، یہ امام حسین وہ شخصیت ہے کہ اگر بیعت کرے تو آپ کی بیعت یزید کی حکومت پر مہر تصدیق ثبت کرتی ہے، تب یزید کی حکومت مشروع ہو سکتی ہے، ورنہ حکومت مشروع نہیں ہو سکتی۔ اور یزید کیوں چاہتا ہے؟ یہی اس کی سب سے بڑی مجبوری ہے کہ مشروع ہو جائے حکومت کسی طرح سے۔ جو کرنا ہے یزید نے وہی کرنا ہے، کردار وہی ہے، بس اسلام کا ٹھپا لگ جائے اوپر، اور یہ اس وقت تک نہیں لگ سکتا جب تک وارث اسلام حسین ابن علی اس کی تائید نہ فرمائے۔ اس لیے مجبوری ہے۔ اور امام حسین دیکھ رہے ہیں، اب فرض کیجیے اگر امام حسین خاموش رہ جاتے، نعوذ باللہ خاکم بدہن، آقا بیعت نہ فرمائیں، لیکن خاموش رہ جائیں، تو اس کا نتیجہ آج کیا ہوتا؟ سوچ سکتے ہیں آپ؟ جیسا علامہ علی نقی نقم صاحب جب وقت بہت مختصر بچا تھا تو ایک جملہ ارشاد فرمایا تھا، لیکن بات وہاں تک نہیں ہے۔ جب حسین ڈے پہ وقت ختم ہو گیا تھا، ہنگام غروب تھا، نماز کا وقت داخل ہو رہا تھا، اور جب ان کی باری آئی اور موضوع یہی تھا کہ اگر حسین نہ ہوتے تو کیا ہوتا، تو انہوں نے ایک ہی جملہ ارشاد فرمایا کہ اگر حسین نہ ہوتے تو پھر نماز جمعہ بدھ کے دن پڑھی جا رہی ہوتی۔ لیکن نہ، بات جہاں تک نہیں ہے۔ اگر امام حسین بیعت نہ فرماتے، خاموش ہو جاتے، سکوت اختیار کرتے، تو کیا نتیجہ ہوتا؟ صرف بدھ کے دن نماز جمعہ نہ، پتہ نہیں کیا ہو رہا ہوتا۔ میں اگر ایک مثال عرض کروں، آج آپ کی مسجدوں میں، عبادت گاہوں میں بہن اور بھائی کا، ماں اور بیٹے کا نکاح پڑھا جا رہا ہوتا، مولوی صاحب آ کے نکاح پڑھتے، تسبیح گھماتے،
سر پہ ٹوپی رکھتے, آپ چھوارے بھی تقسیم کر کے چلے جاتے, کھا پی کے رخصت ہوتے, مبارکباد بھی دیتے, لیکن کسی کو تعجب بھی نہ ہوتا. یعنی یہ سب کچھ جس کی ایک مثال عرض کرو بنام دین ہو رہا ہوتا. اس لیے جیسے امام حسین نے 28 رجب کی شام میں یہ جملہ سنا کہ یزید پر سر اقتدار آیا, تو جیسی یہ خبر سنی پہلا لفظ جو امام حسین کی زبان سے ادا ہوا, فرمایا وعلی الاسلام السلام. اب اسلام کے اوپر سلام پھیر دو, فاتحہ پڑھ دو. امام حسین خود سمجھتے ہیں, آقا اگر نہیں سمجھتے تو پھر کون سمجھتا ہے؟ آج 1400 سال کے بعد ہم اگر تحلیل کر سکتے ہیں آقا کی حیثیت, اگر امام حسین سکوت بھی کرے تو اسلام ہمیشہ کے لیے بھاگ ہو جاتا. جو کچھ ہو رہا ہوتا آج جس کا انسان تصور نہیں کر سکتا, سب کچھ بنام اسلام ہو رہا ہوتا اور کسی کو تعجب بھی نہ ہوتا. اس لیے امام نے قیام فرمایا اور کن لفظوں کے ساتھ خود فلسفہ بیان کیا. فرمایا انی لم اخرج عشرا ولا بطرا ولا مفسدا ولا ظالما, میرا قیام ملک گیری کے لیے نہیں ہے. کیا امام حسین اگر عبداللہ ابن زبیر جیسا بے حیثیت شخص وہ 11 سال تک حکومت کر سکتا ہے, اور 2 متوازی حکومتیں بلکہ یزید سے بھی بالا تر, 3 سال 8 مہینے 14 دن یزید نے حکومت کی, ان 3 سال 8 مہینے اور 14 دنوں میں پورا زور صرف کیا, لیکن عبداللہ ابن زبیر کی حکومت کو ختم نہیں کر سکا. 9 مہینے مروان بن حکم نے حکومت کی, 40 دن اس کے بیٹے معاویہ نے حکومت کی. اس کے بعد عبد الملک بن مروان مسلسل 10 سال 9 سال زور لگاتا رہا, 9ویں سال میں جا کے بمشکل یہ عبداللہ ابن زبیر کو شکست دے سکا. پورا مصر, پورا حجاز, پورا مدینہ, پورا عراق عبداللہ ابن زبیر کی کنٹرول میں. اگر امام حسین چاہتے نہیں کر سکتے تھے. کیا امام حسین کربلا میں لشکر یزید کو شکست نہیں دے سکتے تھے؟ جب امام حسین مکہ سے چلے تو 4000 افراد امام کے ساتھ تھے. اب میں اس طرف نہیں جا سکتا, وقت نہیں ہے کہ میں اس چیز کو عرض کر سکوں, لیکن امام حسین جو انداز اختیار کیا, مسلم ابن عقیل کی شہادت کو بربلا سب کے سامنے بیان کیا. افراد کو جمع کرنا مقصد نہیں ہے. کیوں جا رہے ہیں؟ فرمایا انی لم اخرج عشرا ولا بطرا ولا مفسدا ولا ظالما, میرا قیام ملک گیری کے لیے نہیں ہے, میرا قیام توقیر پسندی کے لیے نہیں ہے. میں مملکت اسلامیہ میں فساد برپا نہیں کرنا چاہتا, بل خرجت لطلب الاصلاح فی امت جدی رسول اللہ. میں صرف اور صرف اس لیے جا رہا ہوں کہ اپنے نانا محمد مصطفیٰ کی امت کی اصلاح میں کامیاب ہو جاؤں. یزید کو شکست دینا, خود آپ سوچئے جب امام حسین خود مدینہ میں, پھر اگر یزید کو شکست دینی ہوتی امام حسین ہرگز مدینہ نہ چھوڑتے, مدینے میں قیام فرماتے. بنو ہاشم ساتھ ہیں, اصحاب ساتھ ہیں, مدینہ میں اپنا دفاع آسان تھا. یا مکہ چلے جاتے. خود عبداللہ ابن زبیر نے بھی تو مکہ کو ڈھال بنایا, اور اگر خود امام حسین مکہ میں قیام فرما لیتے جبکہ ہزاروں افراد امام کے ساتھ ہیں, کیا مشکل تھی؟ مکہ کے گورنر کو باہر کر دیتے, خود حکومت سنبھال لیتے. مدینہ میں ایسا نہیں کیا, مکہ میں ایسے نہیں کیا. خود 8 ذی الحج کو جب امام حسین نے مکہ چھوڑا, رستے میں مقام زبالہ پر جیسی مسلم ابن عقیل کی شہادت کی خبر ملی, اب پتا ہے کہ کوفہ جانے کے لائق نہیں رہا تو اپنا رخ موڑ لے. لیکن پھر کیوں جا رہے کربلا؟ مسلم ابن عقیل کی شہادت کی خبر سننے کے باوجود کربلا کیوں جا رہے ہیں؟ 2 محرم کو آقا پہنچتے ہیں, سب سے پہلے کس کے ساتھ سامنا ہوا؟ حر ابن یزید الریاحی کے ساتھ. کیا امام حسین حر ابن یزید الریاحی کے ساتھ جنگ نہیں کر سکتے تھے؟ تدریجاً جیسے جیسے 36,000 کا لشکر جو کم از کم لکھا گیا ہے, مطلع نے لکھا ہے, کیا کربلا میں ایک ساتھ پہلے ہی دن 2 محرم کو 36,000 آ گئے تھے؟ نہ, تدریجاً آتے رہے. کبھی 1,000 آ رہے ہیں, کبھی 3,000, کبھی 4,000, کبھی 2,000, کیوں ٹولیوں میں. کبھی شمس ربیع آ رہا ہے, کبھی حرملہ آ رہا ہے, کبھی عمر ابن سعد اپنی فوج لے کے آ رہا ہے, کبھی شمر اپنی فوج لے کے آ رہا ہے. مسلسل 10 محرم تک تدریجاً فوجیں آتی رہیں. تو کیا امام حسین ایسے نہیں کر سکتے تھے کہ جیسی مٹ بھیڑ ہوئی حر ابن یزید الریاحی کے ساتھ آمنا سامنا ہوا, وہی تلوار اٹھا لیتے؟ جواز نہیں تھا کیا؟
جنگ کے لیے یہ جواز کافی تھا. جب حر ابن یزید الریاحی نے امام حسین کا راستہ روکا, گھوڑے کی لگام میں ہاتھ ڈالی, حضرت جنگ کر سکتے تھے. حر ابن یزید الریاحی کو حق نہیں تھا کہ وہ امام حسین کا راستہ روکے جہاں جانا چاہیں, لیکن اس نے پابند کیا, کہا میں آپ کو ایک قدم آگے نہیں بڑھنے دوں گا. تمام جوان, تمام ساتھی, اصحاب, بنو ہاشم کے جوان, سب کی تلواریں نیام سے آ چکی تھی, سب امام حسین کے چہرے کی طرف دیکھ رہے تھے. اگر امام حسین اجازت دے دیتے مجھے بتائیے, حر ابن یزید الریاحی کے اس 1000 کے لشکر کو نابود کرنے کے لیے امام کو کتنا وقت چاہیے تھا؟ اور پھر اگر امام حسین کو کربلا نہ روکا جاتا یا نہ روکتے اور آگے عراق میں داخل ہو جاتے اس 1000 کے لشکر کو رونتے ہوئے کوفہ میں, تب کیا صورتحال ہوتی؟ ابن زیاد میں اتنی جرأت تھی کہ امام حسین کا سامنا کر سکے. مسلسل کتنے دن تک عراق کے باہر ابن زیاد کرسی لگا کے, خیمہ لگا کے بیٹھا رہا, پریشان تھا امام حسین کا سامنا کیسا کرے. اتنا غصے میں تھا, بکھرا ہوا تھا, گھبرایا ہوا تھا. یہاں تک ایک شامی جب آیا, مال و تجارت کے لیے آیا ادھر کوفہ میں, اس نے کہا کہ یہاں کیا کرنے آیا ہوگا؟ تجارت کے لیے. چھوڑو تجارت کو, چلو کربلا کی طرف جاؤ. کہا مجھے کربلا سے کیا لینا دینا, میں اپنے کام سے آیا ہوں. کہا جاؤ, میں نہیں جاؤں گا. کہا جاؤ ورنہ قتل کروں گا. کہ قتل کر تو نہیں جاؤں گا. قتل کر دیا اس کو. بکھرا ہوا تھا, پریشان تھا. ابن زیاد کے ہاتھ پاؤں پھولے ہوئے تھے, نخیلہ میں خیمہ لگا کر کرسی پر مسلسل بیٹھا ہے, کوفے سے باہر ڈرا ہوا ہے. حسین ابن علی اگر آ رہے کوفہ کی طرف بڑھ رہے ہیں, اگر امام حسین حر کے لشکر کو روکتے ہوئے آگے بڑھ جائیں, امام حسین کی فوج میں ایسی ایسی شخصیتیں کہ خود ایک ایک فرد کافی ہے اس 1000 کے لشکر کو نابود کرنے کے لیے. کیا ابوالفضل عباس موجود نہیں ہے؟ انسان حیران ہوتا ہے. روز تاسوعا 9 محرم کو جب شبر 3000 کے لشکر کے ساتھ حملہ آور ہوا, خیام کی طرف بڑھا, پہلی مرتبہ کسی نے ابوالفضل عباس کو مسکراتے ہوئے دیکھا. خوشی خوشی آئے امام حسین کی بارگاہ میں. اگر کوئی حملہ کر دے آپ پہ تو انسان گھبراتا ہے, پریشان ہوتا ہے, ڈرتا ہے. ہزاروں لوگ حملہ آور ہیں. پہلی مرتبہ میدان کربلا میں کسی نے ابوالفضل عباس کو مسکراتے ہوئے دیکھا. امام حسین نے پوچھا کیا بات ہے عباس؟ کہا آپ نے فرمایا تھا جنگ کی اجازت نہیں ہے. ایک صورت میں ہم جنگ کر سکتے ہیں, اگر وہ پہل کریں. جب تک وہ پہل نہ کریں ہم جنگ نہیں کریں گے. تو دشمن نے پہل کر دی ہے, کیا آپ اجازت ہے؟ فرمایا اجازت نہیں ہے, آپ جائیے اور عمر ابن سعد کو میرا پیغام دیں کہ ہمیں 1 رات کی مہلت دی جائے کہ میں 1 رات اپنے پروردگار سے گفتگو کرنا چاہتا ہوں, نماز پڑھنا چاہتا ہوں اور قرآن کی تلاوت کرنا چاہتا ہوں. کسی اور کو بھیج سکتے تھے, کیوں ابوالفضل عباس کو بھیجا؟ بازو قلم ہو جائے اس سے سخت خود ابوالفضل عباس جیسے شجاع انسان کا دشمن سے 1 رات کی مہلت مانگنا ہے. گئے روز عاشور, دنیا نے ابوالفضل عباس کی شجاعت دیکھی. تمام مقتل نگاروں نے 56 بڑی کتابیں ہمارے پاس جو مقتل پہ لکھی گئی ہیں, سیرت پر لکھی گئی ہیں, کربلا سے متعلق جو منابع کی حیثیت رکھتی ہیں, کسی ایک کتاب میں یہ جملہ نہیں ہے کہ جناب عباس روز عاشور تلوار لے کے گئے. نہ, امام حسین نے یہ اجازت دی کہ صرف پانی لے کے آئیے اور نیزہ اٹھایا, نیزہ لے کے گئے. لیکن شجاعت کا عالم یہ کہ صرف 8000 افراد کا پہرا ہے شط فرات پر, اور 8000 افراد نے جرأت نہیں ہے کہ ابوالفضل عباس کا راستہ روک سکے. جس طرح بڑھ رہے تھے دشمن گھبراہٹ کے عالم میں ایک دوسرے کے اوپر گر رہا تھا, پریشان تھا, اور ایک نیزے سے مقابلہ کرتے ہوئے شط فرات کو, فرات کے اس علاقے کو خالی کیا, مشق بھر لی, پانی بھرا, پلٹ کے آ رہے. اب دشمن نے کہا کہ اگر یہ پانی پہنچ جاتا ہے, جناب عباس بجائے خود, یہاں تک کہ 4 محرم کو جیسے ہی شمر آیا اس نے شور مچانا شروع کر دیا کربلا میں, اور کہا کہ خیمے اکھاڑے جائیں, دریا سے پیچھے لے کے جائیں. یہ بڑا خیام کے باہر شور تھا. 2000 سپاہی ننگی تلواریں لیے ہوئے خیام کے باہر کھڑے ہیں. ثانیہ زہرا نے کہا فضا یہ شور کیسا ہے؟ وہ گئی باہر, دیکھ کے آئی, کافی بھی عجیب منظر ہے. 2000 سپاہی ہیں شمر ابن ذوالجوشن کے ساتھ, سب مطالبہ کر رہے ہیں یہاں سے خیمے اکھاڑے, اور صرف عباس ان کے سامنے کھڑے ہیں, قبضہ شمشیر پہ ہاتھ ہے, اور پورے جلال کے عالم میں ان کو للکار رہے ہیں کہ تم میں سے جس نے
اپنی ماں کا دودھ پیا ہے، اس خط کو عبور کر کے دکھایا. اور 2000 کے لشکر کے اوپر کبھی تاری ہے، کسی کو جرأت نہیں ہو رہی کہ آگے بڑھے. یہ عباس ہے. جناب عباس کی شخصیت بجائے خود آپ کے شاگرد